ان الحمد للہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل تراویح پڑھ رہے تھے تو بہت ساری بہنیں یہ شکایت کر رہی تھی، ہماری بہنیں شکایت کر رہی تھی کہ تراویح میں عورتیں قرآن کو اٹھاتی ہیں اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کھول کر پڑھتی ہیں، پھر رکوع میں اور سجدے میں نیچے رکھتی ہیں، تو کیا یہ نماز ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ تو پھر جواب یہ دیا گیا کہ ابھی جو تراویح میں سورت پڑھی گئی، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سورہ تھی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو جواب دیا گیا اصل بے ادبی یہ ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری اتنی عمر گزر چکی ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ، تسلسل سے ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آج جو سورہ پڑھی جا رہی ہے وہ کون سی سورہ ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ کون سی سورہ ہے تو ہمیں اس کے مطلب کا کیا پتہ ہوگا، اس کے معنی کا کیا پتہ ہوگا؟ شیطان نے ہمارے اندر دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ قرآن کو بے ادبی سے بچانے کے لیے اس کو ہم سے دور دور رکھا جائے، اس کو طاقوں میں سجایا جائے، اس کو پڑھانا جائے، اور قرآن کی بجائے کچھ صورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کتاب میں 25 صورتیں، 26 صورتیں، 29 صورتیں جو ہے نا الگ نکال کے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی ہے۔ وہ صورتیں، وہ پوچھا گیا کہ یہ کتاب کیوں لاتے ہیں آپ، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ یہاں پر کہتے ہیں ہم جو ہے نا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں سے، اس کتاب میں سے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں مرحومین کو بخشنے کے لیے۔ تو قرآن پوچھا گیا قرآن میں سے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو جو بھی پڑھنا ہے قرآن میں سے پڑھیں، قرآن رکھیں۔ تو کہتے ہیں نہیں، قرآن پرس میں لے کر آنا بے ادبی ہوگی، ادھر رکھنا بے ادبی ہوگی۔ لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن وہ اس میں کیا ہمارے لیے احکام ہے وہ کچھ ہم نہ جانیں۔ اصل میں بے ادبی تو یہی ہے نا، اور ہم صرف پڑھ کر، کچھ صورتوں کو پڑھ کر محرومین کو بخش دے، جو کہیں بھی صحیح حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، جبکہ واضح صحیح حدیث یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا تدفین ہو تو وہ اس میں شامل ہو۔ یہ واضح صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اس میں شامل ہو، اور اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کی رات بھر جو صرف نماز میں شامل ہوتا ہے، ایک کی رات بھر جو ہے نا ثواب ہے۔ اور پوچھا گیا کہ رات کیا ہے؟ تو کہا کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور جو تدفین میں شامل ہو تو اس کو 2 کی رات کے برابر۔ واضح حدیث ہے، لیکن ہماری یہ بہنیں جو کہتی ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ نماز جنازہ پڑھی گئی آپ کیوں نہیں پڑھے، کہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ پیچھے سے ہمارے ملکوں سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے جو دعا ہوتی ہے، ان کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے عورتوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد ہر نماز کے بعد، یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور ہماری پیاری بہنیں جو ہے نا وہ بیٹھی ہوتی ہیں یا اپنی نمازیں پڑھتی ہوتی ہیں۔ تو یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ مرحومین کو ثواب پہنچانے کا جو صحیح سالم طریقہ، جو بالکل صحیح طریقہ، جس کا اجر و ثواب اتنا بے شمار ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈاؤٹ فل طریقہ جو ہے ہم اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہم جواب دیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی، ہم سب کی رہنمائی کرے، ہمیں قرآن کا
سچا حق ادا کرنے والا بنائے، سچا ادب ہمیں قرآن کا بتائیں۔ ماشاءاللہ جو عورتیں اپنا مراجعہ کرنا چاہتی ہیں حفظ کر کے، وہ تراویح میں قرآن کو لے کر سنتی ہیں، اپنی تجوید صحیح کرنا چاہتی ہیں، وہ تراویح میں قرآن پکڑ کر سنتی ہے، ویسے بھی پڑھتی رہتی ہیں۔ اور ہماری بہنیں کچھ صورتوں کو لے کر پرس میں آتی ہیں اور وہی چیزیں پڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح رہنمائی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح رہنمائی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہمیں صحیح باتیں پتہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کریں اور آگے بڑھائیں، اور اس دین اسلام کی فروغ میں ہمارا کچھ تھوڑا سا حصہ ہو جائے، صحیح دین کے بارے میں ہم آگے لوگوں کو، ہماری بہنوں کو بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں کونے کونے میں جہاں جو بھی مظلومین ستائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، ان کی لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور جان اور مال کی جو ہے نا حفاظت نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو جو شہید ہو گئے ان کی بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی حفاظت کرے، اور یہ سارے مظالم کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق دے، اور جہاں جہاں بہنوں کی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور اس رمضان کی برکت سے ہم سب کی گردنوں کو آگ سے جو ہے وہ خلاصی دے دے، جہنم سے آزاد کر دے، ہماری گردنیں، ہمارے والدین کی گردنیں، ہمارے والدین کے والدین جتنے بھی ہیں ان کی گردنیں آزاد کر دے، ہمارے شوہروں کی، ہماری اولاد کی، ہمارے رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، ہماری تمام مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اور ان کے حال پہ رحم کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔